بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کنتم امواتن، تم سب مردہ تھے۔ بہت غور سے سننا ہے، تم سب کیا تھے؟ مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہ تمہیں پھر مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم سب اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جاؤ گے، وہاں جمع ہوگے، وہاں تمہارا حشر ہوگا، تمہیں رب کے دربار میں جا کے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی موت اور زندگی کے متعلق۔ عزیزات محتشم، ہمارا کلچر، ہماری زندگی، ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمارا ماحول یہ ہے کہ جس وقت ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، بیٹی خاص طور پر، سمجھدار مائیں بیٹی کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی کیا کرتی ہیں؟ اس کے لیے بچت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ بہت سی مائیں ایسی ہیں جن کو میں جانتی ہوں کہ 7ویں دن جب بچے کے بال اترتے ہیں یا عقیقہ ہوتا ہے، اس دن بھی اگر کسی بچے کو اگر رشتہ دار یا دوست احباب آ کے پیسے دیتے ہیں تو ماں ان کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتی، وہاں سے اس بچی کے لیے سنبھالنا شروع کرتی ہے۔ اور جب بچی 10-12 سال کی ہو جائے تو عقل مند خواتین نے آدھا جہیز اس عمر تک بنا لیا ہوتا ہے، اور ہر وقت اس ماں کے سر پہ یہ بوجھ سوار رہتا ہے۔ جب بیٹھتی ہے وہ بات یہی کرتی ہے کہ بیٹیوں کے بڑے ہوتے کون سا دیر لگتی ہے۔ جہاں بازار میں جا کے کوئی اچھی چیز دیکھتی ہے اس کے لیے آرڈر دے دیتی ہے، کسی کے پاس اچھا زیور دیکھتی ہے تو ویسا زیور بنوا کے اس کے لیے رکھ لیتی ہے۔ ماں اور باپ دونوں اس فکر میں میلٹ ہوتے رہتے ہیں، گھلتے رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جوان ہو رہی ہے، ہم نے اس کے لیے جمع کرنا ہے، اس کا جہیز تیار کرنا ہے، کل کو ہم نے اس کو رخصت کرنا ہے تو ہماری بیٹی کو اگلے گھر جا کے کوئی تکلیف نہ ہو۔ سامعات محتشم، اس تناظر میں آئیے ہم انسانیت کی حقیقت کو پرکھیں اور اس کو دیکھیں کہ ہماری سوچ اپنی بیٹی کے لیے پیدا ہونے سے لے کے جوان ہونے تک یہ رہتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، ہم فکر مند ہوتے جاتے ہیں۔ میں ایک سوال کروں گی تمام ماؤں سے، مجھے بتائیے جس وقت بھی کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوئی کیا آپ کے پاس گارنٹی لیٹر آتا ہے کہ یہ بچی جوان بھی ہوگی، اس کا نکاح بھی ہوگا، اس کی شادی بھی ہوگی اور اگلے گھر میں جائے گی؟ کتنی ماؤں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے؟ ذرا بتائیے، بولیے بولیے، ماشاءاللہ جلدی بولیے، جواب دیجئے نا۔ کسی کو یقین ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی اس بات کو اگنور کیا کہ ہم اپنی بچی کا جہیز بنانا چھوڑ دیں، وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی؟ کبھی کسی نے ایسا کیا؟ نہیں۔ کوئی ماں یہ نہیں کہے گی کہ ہم نے ایسا کیا۔ عزیزات گرامی قدر، انسان پیدا ہوا، بیٹی یا بیٹا، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اس کا نکاح ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اور اگر بیٹی ہے تو یہ رخصت ہو کے دوسرے گھر میں جائے گی۔ مگر ہمارے گھر میں کوئی آ کے دیکھے ہمارے صندوق، ہماری پیٹیاں، ہمارے اٹیچی کیس جب آپ کھولیں گے تو وہ بھرے ہوئے ہوں گے، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز بیٹی کے لیے بنا بنا کے رکھ رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی یقین ہی نہیں۔
دوسری طرف اللہ کریم کیا فرما رہا ہے؟ جو یقینی سٹیج ہیں، جو یقینی مرحلے ہیں، وہ کیا ہیں؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ قرآن کے اندر جا بجا اعلان کیا گیا کہ لوگوں تم کچھ نہیں تھے، تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اپنی بارگاہ میں بلائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سارے کام ہونے یقینی ہیں۔ کیا ہیں؟ یقینی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب کام ہوں گے۔ بے شک ایک ہی دن کا بچہ کیوں نہ ہو، ان سارے مرحلوں سے گزرے گا۔ ایک 100 سال کا کیوں نہ ہو، وہ بھی ان مرحلوں سے گزرے گا۔ اب یہاں تو یقینی بات ہے کہ ہم اس جہان میں ہیں تو ہم نے مرنا ہے۔ مجھے بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، کوئی کافر ہے تو اسے بھی یقین ہے، کوئی عیسائی ہے تو اسے بھی یقین ہے، کوئی یہودی ہے تو اسے بھی یقین ہے۔ کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھ کے جواب دینا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنی ساری زندگی میں ہم نے کبھی ایک مرتبہ سوچا کہ جس نے یقینی طور پر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی سوچا؟ نہیں۔ آج 100 سال کا بزرگ ہمارے گھر میں بیمار پڑا ہوا 10 سال سے بستر پہ ہو، اور 10 سال کے بعد بھی جب وہ مر جائے ہمارے گھر میں کفن ہوتا ہے؟ بولیے بولیے بولیے، کفن ہوتا ہے؟ خوشبو ہوتی ہے؟ مشک کا پھول رکھا ہوتا ہے؟ صابن رکھا ہوتا ہے؟ پاک برتن سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں؟ یہ کیا معیار ہے ہمارا؟ ہم نے کتنا مانا اپنے اللہ کو؟ ہم نے کتنا یقین کیا اس کے فیصلوں پر؟ ہم نے زندگی اور موت کے فلسفے کو کتنا سمجھا؟ اور سڈنلی اگر کوئی بندہ مر جائے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ رات کے وقت اگر ایک بندہ مر گیا اور اس کی حالت ایسی نہیں کہ آپ کل تک اس کا انتظار کر سکے، آپ کو کسی جگہ سے کفن کا کپڑا نہیں ملتا، آپ کو غسل دلانے والا بندہ نہیں ملتا، آپ کو قبر تیار کر کے دینے والا بندہ نہیں ملتا، اور پھر ایک اور ٹریجڈی ہماری، یہ جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں بڑے ادب اور معذرت کے ساتھ عرض کروں گی، اور جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں آپ کی خدمت میں بھی توجہ کے لیے عرض کروں گی، آپ کی ماں فوت ہو جائے، آپ میں سے کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنی ماں کو رات کو ہی فوت ہو جائے تو رات کو اٹھ کے غسل دے سکتی ہیں؟ ذرا بتائیں گے کوئی ہاتھ کھڑا کر؟ کوئی بیٹی ایسی ہوگی جو اپنی ماں کو غسل دے لے؟ اور کوئی ماں جوان کرنے تک جس نے بیٹی کے پیشاب بھی دھوئے، پخانے بھی دھوئے، کپڑے بھی دھوئے، دن رات اس کو پالا، رات کو 10 بار اگر اس نے موشن کیے تو اٹھ کے صاف کیے، آج جوان بیٹی مری پڑی ہے تو ماں اٹھ کے غسل کیوں نہیں دیتی؟ عزیزات گرامی قدر، یہ حقائق ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی اور موت کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی نے، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ہمارے لیے یہ کام ضروری قرار دیے ہیں کہ ہم ان کو سیکھیں۔ جب آپ کی بیٹی نے سسرال میں جانا تھا تو آپ نے ساری زندگی اس فکر میں گزار دی کہ میں نے بیٹی کا جہیز بنانا ہے، آپ کو یقین ہی نہیں کہ بیٹی اس عمر تک پہنچے گی بھی کہ نہیں، اور جس بات کا پہلے دن سے یقین ہے کہ بیٹی لازماً ایک دن قبر میں جائے گی، آپ نے اس کے لیے گھر میں کوئی تیاری کر کے رکھی؟ اور اس کی باری چلے بعد میں اگر آنے کا کانسیپٹ ہے ہمارا تو اپنے لیے کوئی تیاری رکھی؟ آپ کی بوڑھی ساس گھر میں بیٹھی، آپ نے اس کے لیے کبھی بازار جا کے کفن خریدا؟ نہیں۔ یہ حقیقت سے فرار ہے، ہم اس فرار میں زندگی گزارتے ہیں۔ عزیزات گرامی قدر، میں نے ہمشیرہ صاحبہ کے قل پر، آپ کے مجمع سے زیادہ مجمع تھا قل کا، جس میں جتنے لوگ آئے تھے، میں نے ان کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ موت کو یہ مت سمجھو کہ یہ تمہیں فنا کرنے کے لیے آ رہی ہے، یہ تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ نہیں، موت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔
बल्कि मौत और जिंदगी, आलमी अरवाह, माँ का पेट, ये जहान, कब्र का जहान और आखिरत का जहान, ये सारे स्टेशन हैं हमारी जिंदगी के, हमारे सफर के ये सारे स्टेशन हैं। हमने इन सब पे पहुंचना है और इसके लिए हमारी तैयारी का होना जरूरी है। आज हमारी हालत तो ये है कि अगर हमारा कोई जवान बच्चा या हमारी जवान बेटी या हमारे माँ या बाप हमारे सामने मौत का जिक्र करे तो हम मुंह पे हाथ रख के कहते हैं खैरी सलाह की और गल कर। ये बात ठीक है? हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हम ये कहते हैं और मुंह बंद कर देते हैं। अज़ीज़ात गिरामी क़दर, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त तुम गुनाहों में मुब्तला हो जाओ और तौबा की तौफीक ना मिल रही हो, गुनाह छोड़ने की तौफीक ना मिल रही हो, तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम इरशाद फरमाई, फरमाया कि मौत को कसरत से याद किया करो, गुनाहों की आदत कम हो जाएगी, गुनाहों से तौबा की तौफीक मिल जाएगी। मौत को याद करने में इतनी बरकत है कि आप गुनाहों से तौबा की तरफ माइल हो जाते हैं और हम मौत का नाम लेना पसंद नहीं करते। तो मैंने उन तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन से ये गुजारिश की कि जब आपने ये तस्लीम किया कि बेटी की शादी यकीनी नहीं, मौत यकीनी है, तो फिर शादी की फिक्र में जहेज बनाना ज्यादा जरूरी होगा या कफन बनाना ज्यादा जरूरी होगा? बोलिए ना, आप भी बोलिए, ऊंची बोलिए। ये अल्लाह का घर है ना, इसको गवाह बना लीजिए। क्या जरूरी होगा? कफन बनाना होगा। तो यही तहरीक मैंने वहां पेश की और मैंने कहा कि आज जिस शख्सियत के कुल में बैठकर आप किसी नेकी को अपनी झोली में डालेंगे ना और इसका अहद करेंगे, आप जहां जहां चले जाएं, अल्लाह का निजाम ये है कि उस नेकी पे कारबंद होने की वजह से जिंदगी के किसी वक्त, किसी गोशे, किसी जमाने में भी आप होंगे तो जिसके सवाब की महफिल में आप बैठे हैं उसको सवाब आपका रब पहुंचाता रहेगा। ये नेकी का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा दीन है। तो तमाम महफिल ने ये अहद किया कि आज के बाद क्या होगा, हमारे हर घर में एक बंदे का कफन ऑल टाइम मौजूद रहेगा। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? नहीं, जिसका हाथ खड़ा नहीं होगा मैं समझू कि उसका मौत पे यकीन नहीं है। ये वादा होगा। आप सारे अपना अपना ना बनाएं कि माहौल ही घर का ना बदल जाए। हाँ, आप एक कफन आज से वादा कर लें, हर घर में एक कफन तैयार पड़ा रहेगा। जिसकी भी जिंदगी पहले खत्म हो जाए वो कफन उसके काम आ जाए। और एक इससे बढ़कर नेकी का सबक ये है, सुनिए, आप अपने घर में एक कफन मुकम्मल, उसके साथ साबुन भी, उसके साथ खुशबू भी, उसके साथ अर्के गुलाब भी, उसके साथ मुश्क का फूल भी, और मुकम्मल कफन तैयार करके इसको पैक करके रख दें। और खबर रखें, इससे बढ़कर नेकी करने का एक तरीका ये होगा कि आपके इलाके में, आपके खानदान में कभी अचानक किसी गरीब की वफात हो जाए जिसके वारिसों को कफन देना मुश्किल हो, कोई परदेसी हो, कोई फकीर हो, कोई मुफलिस हो, वैसे कोई अहले मोहब्बत से ताल्लुक रखने वाला हो, तो आप तोहफे के तौर पे जाके उसको वो कफन पेश करें। आप देखें कि जब इस दुनिया में आप किसी के लिए ये तरीका इख्तियार करेंगे और ये कपड़े का लट्ठे का बना हुआ कफन आप पेश करेंगे तो रब्बे जुल जलाल आपको जन्नत के हुल्ले उसके बदले में अता फरमाएगा। और इस हवाले से एक अर्ज ये कि हम जितने भी अमीर कबीर और रईस हूं, जितने दौलतमंद हूं, हमारे कफन का मयार एक ही होता है, एक ही होता है। उसके लिए आपकी मार्केट में, हर शहर की मार्केट में खास दुकानें होती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि कफन का लट्ठा दस्तयाब है। और अल्लाह के हबीब ने हमें क्या फरमाया, यहां इस चीज को भी हमने सारी जिंदगी नहीं सीखा
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مرد فوت ہو جائے اس کے کپڑے کے لیے، کفن کے کپڑے کے لیے اس ورائٹی کا انتخاب کریں جس ورائٹی کا کپڑا وہ جمعہ کے دن یا عید کے دن سلا کے پہنا کرتا تھا، اتنی قیمت کے کپڑے کا کفن بنائیں۔ کیوں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کا غلام آج یہ لباس پہن کے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ اور عورت جب فوت ہو جائے تو عورت کو اس ورائٹی کا کپڑا کفن کے لیے دیں جس ورائٹی کا یا جتنی قیمت کا کپڑا وہ اپنے سسرال سے جب خوشی خوشی میکے جایا کرتی تھی تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ میری کوئی سہیلی بات نہ کرے، میری کوئی بھابھی بات نہ کرے کہ سسرال والوں نے اسے کپڑا نہیں اچھا لے کے دیا، تو اچھے کپڑے نکال کے جو پہنتی تھی یہ ایسے موقعوں پہ اس ورائٹی کا کپڑا، اس قیمت کا سفید کپڑا لے کر اس کا کفن عورت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ مت سوچئے کہ آپ قبر میں جا رہے ہیں تو آپ فنا ہونے جا رہے ہیں، آپ قبر میں جا رہے ہیں تو آپ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اگر فلسفہ یہ ہوتا، اگر بات یہ ہوتی تو ذرا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی عقلوں سے سوچیں کہ جس چیز کو فنا ہو جانا ہو، جس کو ہم نے مٹی میں ضائع کر دینا ہو، کیا اس پہ ہم رقم خرچ کرتے؟ ایک زندہ انسان جب اپنا لباس بناتا ہے تو کتنا کپڑا لگتا ہے؟ 4 میٹر 5 میٹر، اتنے سے ایک انسان کا لباس بن جاتا ہے، اور کفن کے لیے کم و بیش 18 سے 20 گز کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے شریعت نے ہمیں کس کام پہ لگا دیا؟ اتنا پیسہ، اتنا کپڑا، اور اسے لپیٹ لپیٹ کے جا کے مٹی میں رکھ دینا ہے۔ تو جب بندے نے گل سڑ کے ختم ہو جانا تھا، کپڑے نے برباد ہو جانا تھا، بندے نے تباہ ہو جانا تھا، تو شریعت نے ہمیں کیوں نقصان کے کام میں لگا دیا؟ میں نے عرض کیا کہ اس کانسیپٹ کو درست کرنے سے انشاءاللہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہو جائے گا، ہمیں اپنے رب سے پیار ہونے لگ جائے گا۔ انسان کا یہ سفر ہے اور اس سفر کے 5 مرحلے، 5 اسٹیشن ہیں۔ کتنے بولیے؟ 5۔ کتنے؟ 5۔ آپ بھی بولیں 5۔ پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیشن، پہلا گھر، پہلی حالت انسان کی کیا ہے؟ جس وقت ہماری روح تھی، جسم نہیں تھا، جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم، سبحان اللہ، اور ہماری رہنمائی ہمارے مصطفیٰ کریم نے اس وقت فرمائی تھی بلا، بلا کہہ کے اللہ کے حبیب نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور آپ کے پیچھے ساری روحیں بولی کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ اگر کچھ تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا، جس کو اللہ نے مردہ کہا، وہاں کچھ نہیں تھا، تو مجھے بتائیے کہ جواب کس نے دیا؟ ہر روح نے جواب دیا نا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو وہاں صورت اور تھی، وہاں روح کی صورت تھی، لیکن تھی کیونکہ اللہ نے کہا کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ کچھ تو تھا نا۔ جب آپ کسی بوڑھے بندے کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ جب تم بچے تھے تو تم ایسی باتیں کرتے تھے، جب تم جوان تھے تو تمہاری شکل ایسی ہوتی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے تھے کا؟ کہ بوڑھے ہونے جیسا تو بندہ نہیں تھا، بچپن میں اور طرح کا تھا، لیکن تھا تو صحیح نا۔ تو اللہ نے کہا کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ مردہ ایک نام ہے، مردہ ایک کیٹیگری ہے، مردہ ایک حالت ہے، اور وہ حالت کیا تھی کہ تم صرف روح کی صورت میں تھے۔ پہلا مرحلہ۔ دوسرا، تمہیں وہاں سے اٹھایا اور ماں کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ ماں کا پیٹ کیا ہے؟ یہ بندے کے لیے قبر ہے جس میں 9 مہینے بندہ رہتا ہے۔ قبر کیا ہے؟ اس کے اندر ہوا نہیں ہے۔ قبر کیا ہے؟ جس کے اندر روشنی نہیں ہے۔ قبر کیا ہے؟ جس کا دروازہ نہیں ہے۔
تو ماں کے پیٹ میں یہ ساری چیزیں ہیں؟ نہیں ہے نا؟ تو اللہ نے ماں کی کوکھ کو، ماں کے پیٹ کو بندے کے لیے گویا قبر بنایا اور 9 مہینے اس کے اندر رکھا۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے بندہ؟ وہاں کی حالت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پہلے وہ ایک ناپاک پانی کا قطرہ تھا، پھر خون بنا، پھر اس کا لوتھڑا بنا، پھر اس کی شکل بننے لگی، اور جب 84 دن گزر گئے ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد اس کے اندر روح داخل کر دی گئی، آہستہ آہستہ شکلیں بنتی گئی، 9 مہینے میں پورا بندہ بنا دیا رب نے۔ تو وہاں بھی تھا کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ میں کوئی شکل تھی یا نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ کتنے مرحلے گزر گئے؟ 2 جہان بندے نے پار کر لیے، 2 جہانوں سے نکل کر کہاں آیا؟ یہاں۔ کہاں آیا؟ یہاں۔ یہ تیسرا مرحلہ، یہ تیسرا اسٹیشن ہے بندے کے سفر کا، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ اب یہاں آیا، اس کو اللہ نے نام دیا فاحیاکم۔ اب یہ تیسرا جہان ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم یمیتکم، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ آپ لوگ ہانڈی چکھتے ہیں کہ نہیں؟ چائے بناتے ہوئے چکھتے ہیں کہ نہیں؟ چاول بناتے ہوئے چکھتے ہیں کہ نہیں؟ چکھتے ہیں۔ چکھتے ہوئے سارا کھا جاتے ہیں، دیکھ کے خالی کر جاتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا لے کے چکھتے ہیں؟ چکھتے ہیں۔ تو چکھنے کی سمجھ عورت کو سب سے زیادہ آتی ہے کہ چکھنا کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ چکھا کر تھوڑے وقت کے لیے موت طاری کر کے تمہیں اٹھا کر قبر میں چھوڑا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فاحیاکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ اب اگر آپ یہ سوچیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ یقین رکھتے ہوں گے کہ جو مر گیا سو مر گیا، اب قبر میں کوئی زندگی نہیں، اس کی ہڈیاں، اس کا جسم، اس کا گوشت سب کچھ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، تو آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ قبر کا عذاب ہے کہ نہیں؟ اونچی بولیں، قبر میں عذاب ہے کہ نہیں؟ قبر میں سوال جواب ہے کہ نہیں؟ تو جو بندہ ذبح کر دیا جائے، جس کی بوٹیاں کر دی جائیں، جس کا گوشت اور ہڈیاں علیحدہ کر دی جائیں، اس سے کوئی بندہ سوال کرے گا؟ بولے نا، نہیں۔ سوال کس سے ہوتا ہے؟ جو جواب دے سکتا ہے۔ سزا کس کو ملتی ہے؟ جس کو درد ہوتا ہے، جس کو۔ تو قبر میں جانے کے بعد فاحیاکم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اب وہاں جا کے پھر اسے زندہ کیا جاتا ہے، اور زندہ کر کے بٹھایا جاتا ہے، بٹھا کے پوچھا جاتا ہے من ربک، تو زندہ سے پوچھا جائے گا نا، اور وہ جواب دیتا ہے۔ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ نیک تھا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں خوشبوئیں لے کر، فرشتے آتے ہیں گلدستے لے کر، فرشتے آتے ہیں جنت کے پھول لے کے، اور رب کریم فرماتا ہے اس کے دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ قبر کی دیوار کو کھولو، اس کے اندر ونڈو بنا دو، اور اسے کہو نم کنومت العروس، اب تیری قبر میں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو دلہن کی طرح سو جا۔ اب پتہ چلا کہ وہاں کوئی ہے، اور اس ہونے کے لیے ہی، اور اس مقام پہ جا کے دوبارہ اٹھنے کے لیے ہی اللہ نے یہ نظام دیا، اور ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ جب بندہ مر جائے تو اس کو کیا کرو؟ اس کو غسل دو۔ موت اس کا غسل ختم کر دیتی ہے، اس کو غسل دو، اسے پاک کرو، پھر اس کو کفن پہناؤ اس طریقے سے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ یا رسول اللہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ابھی نہیں، ابھی تم دیکھتے جاؤ میرے اس غلام کا پروٹوکول کیا ہے۔ اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو غسل دو، پھر اس کے اعضائے وضو پر خوشبوئیں لگاؤ، پھر اس کو کفن پہناؤ، کفن پہنانے کے بعد اس کے اوپر پھول ڈالو، پھر اس کو شاندار پاک صاف بستر کے اوپر لٹاؤ، اور پھر اس کو
सारे लोग अपने कंधों पे ऊंचा करके उठाए। सबसे बुलंद नजर आना चाहिए कि दुनिया को पता चले, कायनात की मखलूक, चरिंद परिंद दरिंद और फरिश्तों तक को पता चले कि ये मुस्तफ़ा का गुलाम इस जिंदगी की मुसीबतें, आजमाइशें, बीमारियां, परेशानियां बर्दाश्त करके अब अगले जहान को जा रहा है। तो ये इसका मकाम है कि इसको ऊंचा करके, सबसे बुलंद करके और कदमों कदमों चलकर आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा, नरमो नाजुक कदम रखते हुए चल के जाया जाए, ताकि नबी के गुलाम को तकलीफ ना हो। और चूंकि इस जहान में वो जिया था, रहा था, पला बड़ा था, जवान हुआ था, बूढ़ा हुआ था, उससे गलतियां, कोताहियां, खताएं, गुनाह भी हुए होंगे। लिहाजा अब मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर ये लाजिम है कि तुम जाकर उसे आगे रखो, अब उसे पीछे नहीं छोड़ना। नमाज आगे खड़े होकर नहीं पढ़नी, उसको आगे रखो, आगे रखकर हाथ उठाओ, उसके लिए दुआ मांगो। तुम्हारी दुआ की बड़ी आज वैल्यू होगी। मैं तुम्हारी दुआ की गवाही अपने फरिश्तों को बताकर, उनके अंदर ऐलान करके, कबूल करके कहूँगा कि ऐ फरिश्तों, देखो मेरे बंदे की शान। एक मेरा बंदा जहान छोड़ के आने लगा तो कितनी दुनिया उसको अलविदा करने आई, और जब उन्होंने हाथ उठाकर मेरी बारगाह में गवाही दी और दुआ मांगी तो मैंने उसको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा कि ये क्या सिलसिला है, ये क्या फलसफा है कि जब मुझे खाक में मिला के ऊपर इतनी मनो मट्टी डाल के आनी थी, तसव्वुर में देखा कि मैं मैयत हूँ, मुझे दुनिया कफन पहना रही है, खुशबू में बसा रही है और ले जाकर जाके मिट्टी के अंदर दबा दिया है। तो तसव्वुर में देखा और शेर लिखा, कहा कि सपुर्दे खाक ही करना था मुझको। लोगों, मुझे जवाब तो दो कि सपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो क्यों नहलाया गया हूं? मुझे उसी तरह उठा के मिट्टी में डाल देते जब दोबारा ऊपर मिट्टी डालनी थी। तो जब ये शेर गुजरा शहनशाह गोलड़ा की नजर से, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर की निगाहों से जब शायर का ये शेर गुजरा कि सपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो क्यों नहलाया गया हूं, तो गोलड़ा शरीफ की फजाओं से फिर आवाज उभरी, कहा ऐ लिखने वाले सुन, तुझे गुस्ल क्यों दिया गया है? इसलिए कि नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर। तू ये समझ रहा है तो कब्र में जा रहा है? नहीं, तू तो अपने नबी से मुलाकात कर रहा है। फरमाया कि नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, पाक होके, खुशबुएं लगा के, साफ खूबसूरत कपड़े पहन के, हार डाल के, फूलों से लदे हुए, नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, तेरे हबीब ने किबले की तरफ तेरी कब्र में आना है और तुझे आके अपने दीदार से मुशर्रफ करना है और वहां तेरी नजर आमिना के लाल पे पड़नी है। लिहाजा नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और नसीर, उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा? और नसीर, उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। तो अजीज़ात मोहतरम, वो भी हमारी जिंदगी के सफर की एक हालत है, एक स्टेशन है, यहाँ से मुंतकिल होके हमने वहाँ जाना है। आप सोचेंगे कि वहाँ जाना है तो वो कैसी ज़िंदगी है, न खाना, न पीना, न हवा, न उठने की जगह, न बैठने की जगह, न पीने की जगह। तो मैंने आपको उसकी मिसाल पेश की है कि माँ के पेट में ये सारी चीज़ें थी, जब नहीं थी तो वहाँ 9 महीने आपके गुजर सके और आप जिंदा सलामत बाहर आ गए। तो इसी तरह मेरा रब, आपका रब, कायनात का रब उस कब्र के अंदर भी जिंदा करेगा और वहां से भी उठा के मैदान महशर में ले जाएगा। अब कब्र में जाना हमारी चौथी मंजिल है। फिर गिने, रूह की जिंदगी एक, माँ के पेट की, दूसरी इस जहान की, तीसरी कब्र की, चौथी सुम्मा इलैहि तुरजाऊन।
ندا دی جائے گی, رب کریم کی بارگاہ سے اعلان ہوگا کہ اے فرشتے, موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لے آ. فرشتے کے پیچھے ایک مینڈھا ہوگا, اسے کھینچتا ہوا فرشتہ لائے گا. وہ مینڈھا لا کے دوزخ اور جنت کے درمیان لٹایا جائے گا, اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ موت مر گئی, موت ذبح ہو گئی. اب بتائیے کہ موت اگر فنا کرنے والی تھی تو موت تو خود فنا ہو گئی. جو چیز خود فنا ہونے والی ہے وہ دوسرے کو فنا کیسے کر سکتی ہے؟ اور بالخصوص اس موت کے اندر اتنی جرأت کہاں کہ غلام مصطفیٰ کو فنا کر دے, بشرطے کہ ہم اس جہان میں رسول کی غلامی میں آ جائیں, بشرطے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کر لیں, تو پھر کوئی موت تمہیں مار نہیں سکتی. یہاں سے منتقل ہونا ہوگا زمین کے نیچے, اور میرا رب اپنے کرم سے اور تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر تمہاری قبر کو کیا بنا دے گا؟ میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق کہ قبر المومنی روضۃ من ریاض الجنہ وقبر الکافری حفرۃ من حفر النار. کہ مومن, اے مومن, تجھے کروڑوں مبارکیں ہوں کہ جب تو ایمان کی دولت لے کر, مصطفیٰ کی غلامی لے کر قبر میں اترتا ہے تو تیری قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اے نافرمان, اے گستاخ, اے کافر و مشرک, جب تو قبر میں اترے گا تو تیری قبر دوزخ کا تندور بن جائے گی, دوزخ کا گڑھا بن جائے گی. ہمشیران محترم, ہم نے اس جہان میں رہ کے صرف زندہ رہنے کے طریقے سیکھے اور وہ بھی نہیں آئے, وہ بھی, یہ بڑی ٹریجڈی ہے. ہم نے ساری زندگی سیکھنے میں لگا دی. جب بیٹی تھی تو بہن کے کام نہیں آتے تھے, جب بہن بنی تو بیوی کے کام نہیں آتے تھے, جب بیوی بنی تو ماں کے کام نہیں آتے تھے, جب ماں بنی تو دادی کے کام نہیں آتے تھے, جب دادی بنی تو پردادی کی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں تھا. ہر لمحے میں ہم سیکھتے رہے, سیکھتے رہے, سیکھتے رہے اور سیکھتے ہی مر گئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں فلاں عورت آنے والی جو تھی وہ ایسی پرفیکٹ تھی کہ کوئی کام ایسا نہیں تھا جو اسے نہیں آتا تھا. ہے کوئی؟ سیکھتے مر گئے, کوئی گارنٹی نہیں ملی. مگر جس وقت ہم آگے پہنچے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, اور ہم یہاں سے اسی طرح اس جہان سے گزر گئے. اگر ہم نے اس زندگی کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ مرنا سیکھ لیا ہوتا, کیا ہوا؟ مرنا سیکھ لیا ہوتا تو یقین کیجئے کہ وہ سیکھنا ایسا سیکھنا تھا کہ جو ہی آپ زمین کے نیچے اترتے فرشتے آپ کو اپنے پروں پر اٹھاتے اور آسمانوں میں دہائی پڑ جاتی ہے کہ دیکھو زمین میں قبر میں کون آیا ہے, دیکھو کس شان کے ساتھ اللہ کا بندہ آیا ہے. وہ بھی تو بندے ہی تھے اور وہ بھی تو بندیاں ہی تھی. حضرت حسن بصری جیسے بھی تو بندے قبر میں گئے تھے, جنید بغدادی جیسے بندے بھی تو قبر میں گئے تھے, رابعہ بصریہ جیسی خواتین بھی تو قبر میں گئی تھی, جنہوں نے جا کے فرشتوں کو جواب دینے کی بجائے تھر تھر کانپنے کی بجائے فرشتوں کو لاجواب کر دیا, جواب دینے کی بجائے الٹے ان سے سوال کر دیے. یہ ایمان کی جرأت ہوتی ہے. اور جس وقت ہم تھوڑا سا کام یہ بھی سیکھ لیں, اپنی تیاری شروع کر لیں. آج الحمدللہ یہ وعدہ ہو گیا کہ ہر گھر میں ایک کفن ایک بندے کا تیار رہے گا, اور اس کو بہت دور پیٹی میں نیچے کر کے نہیں رکھنا, اس کو کہیں قریب رکھنا ہے جہاں کم از کم ہفتے میں 1-2 بار اس پہ نظر پڑتی رہے, اور وہ دیکھ کر ہمیں قبر یاد آتی رہے, ہمیں موت یاد آتی رہے. موت کو یاد کرنا آپ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا. قبر کی یاد آئے گی اور قبر کی یاد آپ کو نیک اعمال کی طرف لے جائے گی. جب قبر یاد آئے گی تو قبر کا اندھیرا بھی یاد آئے گا, جب قبر کا اندھیرا یاد آئے گا تو اس کی روشنی کی فکر بھی ہوگی, جب روشنی کی فکر ہوگی تو رسول اللہ کا فرمان یاد آئے گا کہ چلو نماز تو پڑھنی ہے, آؤ رات کو سونے سے پہلے ایک سورت پڑھ لو, صبح اٹھ کر قرآن کی ایک سورت پڑھ لو, شام کے وقت میں 2 نفل پڑھ کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو, عشاء کے وقت 2 نفل پڑھ کے پیش کر دو, کبھی درود پڑھ لو, کبھی استغفار پڑھ لو, قبر کی یاد ہوتی ہے. اور مرنے کا سلیقہ آ جائے گا. جب مرنے کا سلیقہ آ جائے گا
تو یہ جو بیچ والی فکر والی باتیں ہیں نا یہ پھر ختم ہو جائیں گی. پھر یقین کیجیے ایک وقت آئے گا جب آپ کا دل کرے گا یا اللہ اگر وہاں جا کے تیرے محبوب کا دیدار ہونا ہے تو پھر جلدی کر. اگر وہاں جا کے تیرے حبیب نے مجھے دیدار سے مشرف کرنا ہے تو یا اللہ مجھے جلدی قبر تک لے جا. میری مکمل تیاری ہے. میری قبر میں روشنی کا بھی انتظام ہے. میرے پاس قرآن کی تلاوتیں موجود ہیں, تیری بندگی کے نوافل موجود ہیں, استغفار اور درود و سلام کے تحفے موجود ہیں. یا اللہ میں پوری تیار ہوں, بس مجھے لے جا اور مجھے میرے محبوب کا جلوہ دکھا. سامعات محتشم, اپنے طریقے بدلیں. گھروں میں جب وفات ہو جائے کسی عالم دین کی مدد لیں. جنازے پر بین کر کے سینے پیٹ کر بالوں کو کھول کر جانے والے کے اوپر ظلم نہ کریں. ہمیں جب جب ان کی یادیں آتی ہیں ہم پیچھے روتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. جب کبھی غمی کا وقت آیا یاد آگے تو رونے لگے, جب خوشی کا وقت آیا یاد آگے تو رونے لگے. یہ انسانی فطرت ہے. مگر اس وقت یہ سوچیں کہ یہ جو پوری دنیا چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے برے اعمال ہیں, پتہ نہیں کتنے اچھے اعمال ہیں, پتہ نہیں کتنی برائیاں ہیں, کتنی اچھائیاں ہیں, ان کے بوجھ کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہونے لگا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس نے یہاں سے چل کر جانا کہاں ہے. زمین کے نیچے وہاں کے لیے کچھ تحفے, کچھ دعائیں, کچھ صدقے, کچھ خیرات, کچھ تلاوتیں, کچھ درود, کچھ کلمات طیبات وہ اس کو ساتھ دے کر بھیجیں. آپ ایسے موقع پہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں گے تو یہ اس کی برکت اور عظمت ہوگی کہ آپ کی زبانوں سے بین واویلا اللہ پاک اس کی برکت سے ختم کر دے گا اور جانے والے کے لیے انشاءاللہ نیکیوں کے پہاڑ پیدا ہو جائیں گے. بے شمار چیزیں ہیں ہمارے سیکھنے کی جو صرف ایک ہی نشست میں تو نہیں سیکھی جا سکتی. آپ یہ وعدہ کر لیجئے, آپ اپنے پیچھے والوں کو وصیت کر دیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر کھڑے ہو کے بیان نہیں کرنے, میرے ایصال ثواب کے لیے نیک لوگوں کو بلانا ہے, لوگوں کو دین سکھانے کے لیے تبلیغ کا بندوبست کرنا ہے. تو اس کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک آپ کی موت نہیں آئے گی آپ کو اس نیک نیت کرنے پر بھی اللہ ثواب دیتا رہے گا. رب العزت اس نیکی پر ہماری مدد فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.